دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کے اندر ہم ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنی لائف کے اوپر اپلائی کریں تو ہماری زندگی ہو جائے خوشگوار، پاکیزہ، اچھی۔ اور اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جو آپ کے مدنی مذاکروں سے ہم لیا کرتے ہیں، ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی۔ تو آئیے چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور لیتے ہیں ان سے کچھ مدنی پھول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کرم ہے۔ آپ خیریت سے حضور؟ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا احسان۔ آج کس موضوع پہ مدنی پھول ہمیں آپ دے رہے ہیں؟ آج کے موضوع کا نام تو ہے ریاکاری، اور اس سے بچنا چاہیے۔ جی، اللہ پاک ہمیں ریاکاریوں سے بچائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، صحیح، اس سے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ پاک کے علاوہ شرک یعنی کسی اور کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا۔ دیکھیں، شرک کا ایک پورا مفہوم ہے، موضوع ہے، اور ہمارا موضوع اس وقت وہ نہیں ہے۔ شرک، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت، اس سے منع کیا گیا۔ ساتھ ہی ریاکاری یعنی اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے عبادت کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں دو باتیں، صحیح، یعنی شرک جو غیر مسلم کرتے ہیں ان کو دعوت اسلام ہے کہ صحیح، وہ یہ کام چھوڑیں، اور جو حقیقی معبود ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، اس ہی کی عبادت کریں۔ اور دوسری طرف جو ایمان والے افراد ہیں، انہیں بڑی پیاری چیز کا درس دیا گیا کہ وہ جو عمل جس کے ذریعے ثواب حاصل کیا جاتا ہے، جو نیکی کے کام ہیں، وہ صرف اللہ ہی کے لیے کریں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں حضور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی رضا کے لیے بھی کرنی ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور اس میں کسی اور کو دکھانا یا کسی اور کو سنانا یا کوئی اور خوش ہو جائے، اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ ہی کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ عبادت بھی اسی کی اور راضی بھی اسی کو کرنا ہے، نیت بھی یہی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے مطابق قیامت کے دن ایک حافظ، اللہ پاک کی راہ میں شہید ہونے والا، اچھا، اور ایک مالدار سخی یعنی عبادت کرنے والا، سخاوت کرنے والا، اور اپنی جان تک اللہ کی راہ میں دینے والے افراد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اتنے بڑے بڑے کام کیے مگر نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم۔ اللہ، کیونکہ اس حافظ قرآن نے اس لیے حفظ کیا تاکہ لوگ اسے حافظ کہیں۔ ٹھیک، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے نے یہ کام اس لیے کیا کہ شہید کہلایا جائے، بہادر کہا جائے، اور سخی شخص نے جو مالدار تھا اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ اسے سخی کہیں۔ ان تینوں میں سے کسی نے اللہ پاک کی رضا کا ارادہ نہیں کیا، یہی وجہ کہ ان کا
ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے عمل ہیں، صحیح فرمایا، عبادتیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، تسبیح ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، کوئی بھی کام ہے بندہ اس میں خرچ کر رہا ہے، بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، ٹھیک، بہت زیادہ خیر خیرات کر رہا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے صحیح، کہ اس مال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرے، اور غیر مسلم کا تو یہ مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ حاتم طائی کی بڑی سخاوت مشہور ہے، صحیح، لیکن اس کے بارے میں علماء نے یہی بیان کیا کہ اس کا یہ مقصد تھا کہ لوگ اسے سخی کہیں، صحیح، تو اس نے یہ کام کیا۔ ٹھیک، تو اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ صحیح، آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اگر کہیں مال خرچ کر دیا، کسی کو دے دیا، تو آپ نے کوئی ایسا کمال نہیں کیا کہ مال تو اللہ پاک نے آپ کو دیا تھا۔ یعنی یوں سمجھے نا کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اللہ پاک کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی مالدار ہو وہ کہے میں حقدار تھا اس لیے مالدار ہوں، کسی کا کوئی حق نہیں تھا۔ ٹھیک تو ہے، اللہ کی نعمت کا ملنا عطیہ ہے، اللہ پاک کی نعمت کا ملنا اس کا کرم ہے، فضل ہے۔ تو اب اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، اس نے کسی شخص کو مال دیا، تو اب اس نے ہی توفیق دی کہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ تو اب کیسا ناقدرہ فرد ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دے رہا ہے، اور وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ بڑا عجیب سا آدمی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو کچھ ہم نے ابھی سماعت کیا، قرآن مجید کے آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہم ابھی تک سمجھ سکے، وہ نتیجہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہے کہ اعمال بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن اگر اس میں اللہ پاک کی رضا کی نیت نہیں ہے بلکہ دنیا کو دکھانے اور سنانے کی نیتیں ہیں، ریاکاری ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے بظاہر نظر آنے والے اعمال ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ ریاکاری کا فائدہ نہیں ہے، بندہ مال بھی دے رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ٹائم نکال رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اگر اس کا اسے رزلٹ نہیں مل رہا، اور رزلٹ یہی ہے نا کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود اگر یہ رزلٹ نہیں آ رہا تو سوچئے وہ مال بھی گیا، وہ ٹائم بھی لگا، لیکن پھر فائدہ کیا ہوا؟ ہاں، اگر ایک نیت ٹھیک ہو جائے تو ہم سب کچھ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر اس کا نتیجہ بھی وہی آئے گا۔ تو ریاکاری سے بچنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے حضور ریاکاری پتہ تو ہو، یہ ریاکاری ہے کیا؟ جی، ریاکاری پتہ ہونے سے پہلے پہلے اصول سمجھ لیں، آپ کو بہت زبردست سمجھ میں آئے گا۔ صحیح، پھر آپ ریاکاری کی کچھ وہ آپ سمجھے کہ نا ڈیفینیشن آپ کے سامنے، آپ کو اس کو اچھے انداز سے ڈیفائن بھی کیا جائے گا۔ محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا ہو، یعنی دکھاوے کے لیے ہو۔ دیکھیں، بادشاہ ہوتے ہیں نا، بادشاہوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اور ایک مالک الملک ہے، حقیقی بادشاہت جس کے پاس ہے۔ جو بھی شخص ہے دنیا میں جو بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے دنیا کے بادشاہوں کی، کتنے بادشاہ آئے چلے گئے، وہ حقیقی طور پر اس کائنات کا مالک بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اب ایک شخص اس کے لیے عمل نہیں کر رہا ہو، اللہ، اچھا وہ عمل ہوئی ایسا، مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام کرنا ہی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ کام، اب وہ کام، عبادت کا کام، ثواب کا کام، وہ شخص جو ہے اپنے لیے کر رہا ہو۔ اب یہ چائے آپ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، خیر آپ کو کی چائے تو دیکھی نہیں ہو سب نے، لیکن اب یہ چائے آپ پی رہے، ہو سکتا ہے آپ اپنے لیے پی رہے ہو، اور ایک شخص چائے اس لیے پی رہا ہو کہ وہ قوت حاصل کرے تاکہ اس سے عبادت کر سکے، تو اس کا یہ عمل کار ثواب ہوگا۔ لیکن چائے اپنے لیے اگر کوئی پی لے تو کیا ریاکاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک سوال ہو گیا کہ اب کون سے کام ایسے ہیں، ہر کام اللہ کے لیے کرنے چاہیے جو جائز کام ہے، مباح کام ہے اور نیک کام ہے، لیکن وہ کون سے کام ہیں کہ اگر اللہ کے لیے نہیں کیے تو اب یہ ریاکاری ہے، جہنم کی حقداری ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو تھوڑی سا ہم ڈیفائن کریں گے، اور اسے انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے کلپ کے ذریعے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ریا یہ ہے کہ جیسے عبادت اس مقصد کے لیے کرنا کہ اس عبادت سے دوسروں کے
دلوں کے اندر عزت پیدا ہو، احترام پیدا ہو، متاثر ہو، سمجھے؟ تہجد پڑھتا ہے بھائی ماشاءاللہ. تو اب اگر ویسے پتہ چلی اور یہ تعریف کریں وہ الگ بات ہے، اس لیے بتانا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے دل میں میرا مقام بنے، میری عزت بنے. تو یہ ریا ہے. یا اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے پیسے دیں، یار بڑا نیک آدمی ہے یار، اس کو سستا دے دو. اب اسی لیے اس دکان پر گیا کہ جس کو پتا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں، تو اب وہ سستا دے گا آپ کو، یا مفت اٹھا کر دے دے گا، حضرت لے جائیے دعا کیجیے گا بچہ بیمار ہے، حضرت نہ کر کے جزاک اللہ کر کے وہ چلتے ہوئے دیکھے. انما الاعمال بالنیات. اس لیے عبادت کرنا تاکہ لوگوں سے مال بٹورے. یہ بھی ریا کی تعریف ہے، ریا کی تعریف میں شامل ہے. جیسے میں قراءت کروں گا، تلاوت کروں گا تو پیسے ملیں گے، میں نعت پڑھوں گا تو پیسے لوں گا، پیسے دیں گے دلالتاً. تو یہ ریا ہے کہ مال حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. اگر مال نہیں دے رہے ہیں، مال نہیں ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے تو پھر نہ پڑھتا. تو اب یہ تو ریا نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسے ملیں گے لوگ کہ آپ کو مطلب پیسے والا ہوگا، یا پیسے پتہ کہ پیسے دے گا، لفافہ دے گا، انویلپ لفافہ پیش کرے گا، یا وہ نوٹیں چلائے گا. ایسی آواز کھلے گی کہ کسی ونس مور کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اب پیسے نہیں ملیں گے تو شاید آواز بھی نہیں کھلے گی، گلا بیٹھ جائے گا. 2 رات کا تھکا ہوا ہوں، پھر یوں کہیں گے آپ. نعوذ باللہ کسی فرد کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا بھی ہے. سب کو اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے، سب کو اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے. اللہ کے لیے نیکی کی دعوت دے آدمی تو اس کا پھر اجر ہوتا ہے. البتہ وعظ کہنے کی اجرت، جیسے کوئی عالم دین ہے اور وعظ فرماتا ہے اور وہ اگر اس اجرت مانگتا ہے اور اس کو اجرت دی گئی تو وہ جائز ہے. میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یار اگر اعلان کیا جائے نا کہ جو نماز میں پہلی صف میں ہوگا اس کو اتنے 100 اور دوسری صف میں ہوگا اس کو اتنے پیسے، یا ہر نماز کے بعد اس کو 100 روپے دیے جائیں گے تو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. وہ جو بے روزگار ہیں مسجدوں میں جمع ہو جائیں گے تو پیسے کے لیے آ جائیں گے. بھئی آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے، داڑھی رکھ لو، تو گرا پڑی کر دیں گے کہ میں 50,000 میں رکھوں گا، مجھے دو نا. کہ 50,000 لاکھ کون دیتا ہے؟ اور داڑھی اتنی سستی بھی نہیں، بیچا ہوا بھی نہیں. اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے تو جنت ملے گی انشاءاللہ. جب وہ راضی ہو جائے تو وہ تو کریم ہے، ہاں وہ تو جنت دے گا. ہمیں دنیا میں بھی بہت کچھ دے گا، وہ جنت بھی دے گا. ہم نیکی کرنے والے بنے اللہ کی رضا کے لیے، باقی اس کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. بندوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے نہ کی جانے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ریاکاری کی تعریف جانی کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے نیکیاں جو ہیں یہ تو انمول ہیں. مطلب ہم نیکی کریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، یہ دنیا کا کوئی دکھاوے کے لیے کسی سے جناب کوئی حوصلہ افزائی کر دے گا، کوئی کچھ دے دے گا کیا؟ ہماری نیکیاں مطلب جیسا امیر علیہ سنت نے بھی فرمایا یہ اتنی سستی ہیں کہ یہ ان چیزوں کے عوض ہم یہ نیکیاں کریں. نہیں، نیکیوں کی قدر تو بہت زیادہ ہے، اور نیکیوں کا بدلہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے اور وہ عظیم الشان جنت ہمیں حاصل ہو جائے. تو نیکیاں کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں. حضور ریاکاری کی کچھ تعریف تو ہم نے سمجھی. اچھا ایک میں چاہوں گا یہ ریاکاری یہ ورڈ جو ہے اگر اس کی میننگ کچھ آپ بتا دیں، یہ عربی کا ہے، کون سی زبان کا ورڈ ہے، اور پھر کچھ مثالیں بھی اگر بیان ہو جائیں. ریا کا مطلب ہے تو دکھانا، وہ کام جو دکھانے کے لیے کیا جائے. ریاکاری کا معنی یوں بنے گا. اچھا ایک چیز اہم ہے، آپ نے ڈیفینیشن نہیں ہے نا، تو اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن تو کچھ چیزوں میں ہمیں کچھ چیزیں ایکسپلین ہو گئی، لیکن کچھ بات ذہن میں آتی ہے. ایک شخص نے کام کیا، کام کرتے ہوئے تو کام اللہ ہی کے لیے کیا، پہلے بھی اس کی نیت اللہ کے لیے کرنے کی تھی، اس وقت بھی جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا. اب کر لیا، اب لوگوں کو سنا رہا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا. اس کو کہتے ہیں سمعہ، یعنی یہ آپ سمجھے ریاکاری بہن بھائی ہیں، سمعہ اور ریاکاری. اچھا ہاں، تو یعنی نیک کام کرنا کہ لوگوں کو سنائے، صحیح، اور اچھا جانے لوگ.
یہ دونوں چیزیں بری ہیں، ریاکاری بھی اور سنانا بھی، صحیح، اور ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہگار ہوتا ہے اور یہ شخص عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ، تو اب ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل کر لیا تو اب لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کے لیے اپنے نیک عمل کا چرچا کیے جاؤ، اس وقت تو صحیح کر لیا نا، اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اچھا، کچھ ڈیفینیشن کے ساتھ کچھ ایگزامپلز ہوتی ہیں نا، تو ایک بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے صحیح، نماز لمبی پڑھنا، لوگوں میں خیر خیرات اس لیے کرنا کہ لوگ سخی اور داتا، جیسے ہم نے کہا کہ وہ سخی صاحب ہیں تو یہ ہے وہ کہیں۔ اسی طرح پیسے ملیں گے تو آپ نے مثال کے طور پہ نعت شریف پڑھی اس لیے کہ پیسے ملنے، تو اب وہ ثواب کی نیت تو رہی نہیں نا، عبادت کی اس وجہ سے کہ وہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں کو علماء نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ الگ ہیں، مثال کے طور پہ امامت کی اجرت ہے، تو اسی طرح قرآن پاک پڑھانے کی اجرت مینس مشارہ فیس وغیرہ جو لی جاتی ہے، یہ جائز ہے، اور اس میں بھی جو حضرات ہیں ان کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ مجھے جو پیسے حلال آئیں اس سے اپنی ضرورت پوری کروں گا، اور دین کی خدمت کی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ بہت سارے اور کام ہو سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھنا اعتکاف کی نیت کے ساتھ، دیگر کام بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو علماء نے کہا ہے کہ ان کی اجرت پیسے لیے جا سکتے ہیں، جس کے نہیں لیے جا سکتے وہاں پر یہ صورت رہے گی۔ ریاکاری کا تعلق جو ہے نا وہ ہے دل سے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک شخص عمل کر رہا ہے صحیح، اور لوگوں کو دکھانے ہی کے لیے کر رہا ہے، اچھا جی، بھائی مثال کے طور پر کوئی رو رو کر دعا کر رہا ہے اور اس ہی لیے کر رہا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو دکھائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس شخص نے ایسا کیا مگر آپ کو اس کے دل کی نیت کی اطلاع نہیں ہے، اچھا جی، تو اب اگر آپ نے یہ بات کہی کہ یہ شخص اس لیے رو رہا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے، تو آپ تو گناہگار ہوں گے، بولیں گے تو بہتان ہو جائے گا، صحیح، غیبت ہوگی، جو کچھ ہوگا اس کا معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ چیز جو ہے آپ پر چھپی ہوئی ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا یہ کام کیوں کر رہا ہے، تو ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اگر وہ واقعی بھی ایسے کر رہا ہے اور آپ نے دل میں گمان کیا، تو گمان کرنے پر بھی آپ نے اس کے معاملے میں گناہگار ہوں گے بدگمانی کا، اس سے پھر بھی نہیں بچ سکتے، اس کے عمل کو ریاکاری ٹھہرانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، رونے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب میں سے یہ بات لکھی، فضائل دعا کے اندر لکھا کہ بھائی اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص دعا کرے تو رونے جیسی صورت بنا لے کہ نیکوں کی صورت بھی اچھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں احسن الویہ میں جو آپ نے حاشیہ میں لکھا، کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ یہ نیکوں کی نقل ہے، مگر یہاں پر ایک نقطہ واجب الحفظ ہے، یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا جائے۔ تو دعا کے اندر اس طرح کے کاموں میں ہو ضرور سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی اجازت مل جائے کہ ہم دوسرے کے بارے میں بدگمانی کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی بھی کر رہا ہے ریاکاری، تب بھی آپ نے اس کے بارے میں دل میں گمان جما لیا، تو آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، آپ بدگمانی کی وجہ سے گناہگار ہوئے، وہ اگرچہ ریاکاری کی وجہ سے گناہگار ہوا، تو بھائی آپ اپنے آپ کو بچائیں نا، آپ دوسرے کے پیچھے پڑ گئے۔ اچھا، پھر کسی نے ریاکاری کی، اچھا، تو اس نے آپ کی جیب سے کتنے پیسے لیے؟ پتہ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے کتنے لیا ہماری جیب، نے آپ کا امامہ لے لیا، آپ کا تو مطلب چمکدار صاحب وہ چل رہا ہے کیا کہتے ہیں کرتا، وہ لے لیا، تو کیا لیا اس نے؟ آپ کی چائے بھی نہیں پیا اس نے؟ اچھا بھائی اس نے اگر ریاکاری کی، آپ کی پھوٹی گوڑی نہیں لی اس نے، ہاں وہ ہے مجرم، اس نے اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اس نے اللہ پاک کے حق کو پورا نہ کیا، اس نے حق اللہ جو ہے اس کو پورا نہیں کیا، اور ریاکاری کے اندر وہ مبتلا ہوا۔ آپ کا کچھ نہیں کیا ہے، صحیح، آپ بدگمانی کر کر خود حق اللہ ضائع کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس چیز سے منع کیا ہے، صحیح، تو آپ اپنے اپنے بارڈر کے اندر آ جائیں نا۔
جی وہ جو کام کر رہا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے بھائی. کیا بات ہے. آپ نے جو کام کرنا ہے وہ مجھ سے میرے رب نے میرے عمل کا تو پوچھنا ہے، اس کے عمل کا نہیں پوچھنا. آپ اس کے عمل کے پیچھے پڑ گئے اور اپنا عمل آپ نے خود خراب کر دیا. اللہ اکبر. جی مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں ہمارے دین اسلام کی. ہم نے جس کو کہنا چاہیے نا، اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. بعض اوقات جب ہم ریاکاری کے بارے میں سنتے تو دوسرے کے گریبان میں جھانکنا شروع ہو جاتے. دیکھو یہ اس لیے کر رہا ہے، اچھا اپنے نام کے ساتھ اس نے حاجی لگا رکھا ہے جی، یہ یوں عمل کر رہا ہوتا ہے، یہ یوں کر رہا ہوتا ہے، یہ تو اس طرح سے جی صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے، لائن لگائی ہوئی ہوتی ہے، یہ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا ہوا ہوتا ہے. دوسروں کے گریبانوں میں نہیں جھانکنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے. کیونکہ ریاکاری دل کا معاملہ ہوتا ہے اور دل کا معاملہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ہمیں کسی کی نیت کا نہیں پتہ چل سکتا اور ہمیں اس سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے. اگر وہ غلط بھی ہے تو دل میں ہے اس کے معاملہ، ہم اس کے حوالے سے غلط ارادہ، غلط سوچ نہیں رکھ سکتے کہ جناب یہ ریاکاری کے لیے ہی یہ عمل کر رہا ہوگا. یہی ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے. جی اب بات اس میں یہ بھی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سائنس، کچھ ہوتے علامت، یعنی دوسرے کو چیک کرنے کے لیے نہیں، پرسنل اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. آپ کو ہم کوئی ایسی چیز نہیں دے رہے، کوئی آلہ، کوئی آپ کو اکوپمنٹ آ گیا، انسٹرومنٹ آ گیا آپ کے پاس، اب آپ جا کر دوسرے کو چیک کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. پرسنل اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے، شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، نام کے لیے، عزت کے لیے کیوں ہے. اچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ریاکار کی 3 علامات ہیں. there is 3 signs. اب یہ جو ریاکار ہے یہ اکیلے میں عمل کرے تو سستی کرے نہ کرے، توجہ نہیں دے، اور لوگوں کے سامنے بہت چست ایکٹیو ہو کر وہ کام کر رہا ہے. صحیح. یہ ایک علامت، ایک سائن ہے، نشانی ہے ریاکار کی. دوسرا، تعریف کی جائے تو عمل بڑھا دے. اچھا. اور تیسرا، برائی کی جائے تو عمل میں کمی کر دے. اللہ اکبر. تو اب یہ 3 باتیں ہیں، اس کو نوٹ کیا جائے کہ مجھ میں تو یہ پائی نہیں جاتی، دوسروں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے. صحیح ہوگی. آپ اپنے لیے رکھیں، آئینے کے آگے بیٹھیں، اپنا چہرہ دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، اپنے گالوں کو دیکھیں، اپنے ہونٹوں کو دیکھیں، اپنے کانوں کو دیکھیں، اور اس پہ غور کریں. یہ والا آدمی جو ہے نا، یہ جو آدمی ہے، یہ کام جو عمل کرتا ہے ثواب والا، ایکٹیو ہو کر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور اکیلے کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھے کہ سست پڑ جاتا ہے. وہ شخص میں کیا چیز اس آئینے والے آدمی میں کیا پائی جاتی ہے، اس کو چیک کیا جائے. پھر انسان جو ہے وہ آخر اتنی بڑی عجیب سی بات ہے. آپ ریاکاری کو میں آپ کو سمجھاؤں جی. کر کیا رہا ہے. ایک شخص کو بادشاہ نے بلایا، میرے پاس آ جاؤ. صحیح. جی. اب وہ بادشاہ کے پاس کھڑا ہوا ہے سارے دن بادشاہ صاحب کے سامنے، اور بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے بلایا. مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ کہ بادشاہ کی کنیز ہے، خادمہ ہے، اس کو دیکھ لیں. اچھا. وہ اس لیے آیا ہوا ہے بادشاہ کے پاس، اس کو بادشاہ سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اب یہ بات اگر بادشاہ کو پتہ چلے تو، کہ جس بادشاہ نے بلایا ہے وہ اس کی کنیز کو دیکھنے کے لیے آ گیا ہے، بادشاہ کے پاس تو آیا نہیں ہے. اور جو احکم الحاکمین ہے، اللہ پاک ہے، وہ تو دل کے ارادوں کو جانتا ہے. صحیح. اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے لیے نہیں کر رہے. اس کا دیا ہوا مال کھانے، اس کا دیا ہوا مال پہننے کے بعد آپ کی زندگی ہے. اس کے اتنے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے بندے کو نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. وہ ایسا ناشکرا ہے، ایسا گویا کہنا چاہیے ایسا بے باک ہے کہ وہ شخص اتنی اعلیٰ نعمت، اتنی اعلیٰ عبادت اپنے اوپر احسان کرنے والے اپنے پروردگار کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کر رہا ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم باتیں، کاش ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں کہ جیسا کہ بلا تشبیہ بلا تمثیل مثال سے بھی اس بات کو سمجھایا گیا کہ کسی کو کوئی بادشاہ بلائے اور وہ بادشاہ کے پاس جائے، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ جناب اس کی خادمہ کو دیکھتے رہنا ہے، بادشاہ سے کوئی اسے غرض نہ ہو. لیکن دنیاوی بادشاہ اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کے دلوں میں کیا ارادے ہیں. لیکن فرض کریں اگر اسے پتہ چل جائے کہ جناب یہ میرے پاس آیا ہوا تو ہے لیکن مجھ سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، یہ تو اس لیے آیا ہوا ہے، تو بادشاہ
بادشاہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، یقیناً ناراض ہوگا، سزا دے گا۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ اللہ پاک جو بادشاہ حقیقی ہے، جو نیتیں بھی جانتا ہے، ارادے بھی جانتا ہے۔ اب بندہ نماز کے لیے تو کھڑا ہو، خاص رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے جناب؟ اللہ پاک کی رضا اس کی نیت نہیں ہے، بلکہ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو دیکھیں کہ جی کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور وہ اس سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں اور اس کو اچھا سمجھیں۔ تو اگر ایسی نیتوں کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا تو پھر ایسی نماز کا کیا بنے گا؟ نیت اچھی ہو، ارادے اچھے ہوں تو عمل پر اجر ملا کرتا ہے، اگر نیت خراب ہو تو پھر وہ اعمال کام نہیں آیا کرتے۔ اچھا حضور، یہاں یہ بیان اگر آپ فرمائیں کہ یہ ریاکاری کرتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے ڈیفینیشن کو غور سے سمجھا ہوگا نا تو اس میں ریزنز بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ صحیح۔ عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے لیے، جو کرنی چاہیے جو چیز، ٹھیک ہے، ثواب اللہ کے لیے، یعنی وہ عمل کرنا چاہیے جس میں ثواب ہو۔ اب وہ والے کام، عبادات وغیرہ بندہ کر رہا ہے لوگوں کے لیے، صحیح، تاکہ لوگوں سے عزت بنے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اچھا یہاں حضور ایک بات جو آپ کی گفتگو سے میں سمجھا ہوں، اس کو ذرا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مزید کلیئر کر دیں کہ کام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں جو خود ہی ثواب کے ہیں بیسکلی، اور ایک ہوتے ہیں بیسکلی وہ ثواب کے نہیں ہیں، فی نفسی جائز ہیں، جیسے شروع میں بھی آپ نے کی چائے پی رہا آدمی، تو اب وہ چائے پینا بیسکلی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا وہ بیسکلی خود ہی ثواب کا کام ہے۔ اب یہ دو طرح کے کام ہیں۔ اب جو نیکی کا ہی کام ہے اس کو تو کرنا ہی اللہ کی رضا کے لیے، اور جو ویسے دنیاوی کام ہے، مباح جس کو کہتے ہیں، جو بیسکلی ثواب کا نہیں ہے، اس میں اگر ہماری نیت کوئی اچھی بن رہی ہے تو اب وہ ثواب کا کام بن جائے گا۔ لیکن جو خود ثواب کا بیسکلی کام نہیں ہے، اگر وہ مطلب کسی کو دکھانے کے لیے یا ویسے ہی بغیر کسی نیت کے یا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اب وہاں کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جو نیکی کا کام ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اگر کسی اور نیت سے کیا تو پھر معاملہ غلط ہو جائے گا۔ ایسا ہی حضور؟ اچھا سبق پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جزاک جی، اللہ۔ تو اب وہ بات یہی ہے کہ اب یہ جو چیز ہے نا، اس کی جب پوری ڈیفینیشن کی طرف آپ آئے نا، اب یہ والا کام جو آپ نے بالکل اچھا ڈیفائن کیا ہے، یہ کام آپ نے کیا ثواب والا، نیکی والا، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والے، یہ کام آپ نے کیے ہیں کس لیے؟ اس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے جائیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کرنے کے لیے، عزت پیدا کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے۔ اب انسان اگر اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کروں تو وہ اس معاملے میں بھی اتنا گر جاتا ہے کہ وہ عبادت بھی لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح بعضوں کو پیسے اس چیز پر مجبور کرتے ہیں کہ بھائی فلاں نیکی کرنے سے پیسے ملیں گے، مثلاً کہ اب وہ شخص جو ہے وہ عبادت اس وجہ سے کرے کہ مجھے یہاں پر سے پیسے حاصل ہو جائیں گے، یا یوں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاؤں گا، پڑھانے نہیں، پڑھنے کے لیے یہاں جا رہے ہیں اور پیسے ہی ملنا اس کی منزل ہو، تو اس طرح اس پر احکام بنیں گے۔ پیسے حاصل کرنا عبادت سے مقصود ہے، عزت پیدا کرنا، مقام پیدا کرنا، تو یہی وہ ریزنز ہیں کہ جو بندے کو ریاکاری کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو دل میں اگر دنیا کی محبت، مال کی محبت اور بہت زیادہ حرص ہوگی تو بندہ اس کے لیے اتنا بارڈر کراس کرتا ہے کہ وہ ریاکاری جیسی برائی میں بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات وہیں آ گئی، اگر دل خراب ہوگا، دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو پھر یہ جو دنیا کی محبت ہے اس کو ریاکاری کی طرف بھی لے جاتی ہے اور بہت سارے گناہوں کے اندر وہ مبتلا کر دیا کرتی ہے۔ حضور پھر علاج کا کیا کریں، کیسے علاج کریں اس کا؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ صحیح، یعنی اگر ہو گیا، ریاکاری ہو گئی تو توبہ کی طرف آئے، ریاکاری کی طرف نہیں جانا تو وہ اسباب جو ابھی ڈیفائن کیے گئے اس کو دور کرے۔ صحیح۔ توبہ جو ہے نا، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ریاکاری کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، یعنی بندے نے اللہ کا حق ضائع کیا ریاکاری کی، تو اب اس کو توبہ کرنی ہوگی اللہ پاک سے۔ اگر فرض نماز پڑھی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو فرض ادا ہو گیا، لیکن اب ریاکاری کا گناہ بھی لٹک رہا ہے، تو ریاکاری کا گناہ دور کرنے کے لیے توبہ۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ یاد رکھیں، جس طرح بے نماز فاسق و فاجر ہے
اسی طرح ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی انہی آفات میں گرفتار ہے. کیا معنی ہوئے کہ اگر ایک شخص بے نمازی ہے، وہ گناہگار ہے، وہ فاسق ہے، جہنم کا حقدار ہے اور وہ بہت برا آدمی ہے، تو اسی طرح وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، پہلی صف میں آ رہا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، مگر مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا نہیں ہے، مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد اللہ پاک کی خوشنودی نہیں ہے، مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، مال کا بٹورنا ہے، عزت کا حاصل کرنا ہے، تو وہ شخص بھی ویسا ہی گناہگار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے بی عینہ، ویسا ہی گناہگار ہے. یعنی جس طرح نماز نہ پڑھ کر بندہ گناہگار ہے، اور نماز پڑھ کر لیکن اگر نیت غلط ہے تو اسی طریقے سے وہ گناہگار ہوگا. جیسا کہ آپ نے حاتم طائی کی بھی مثال دی تھی کہ سخاوت اس کی بڑی مشہور ہے، لیکن وہ سخاوت کیا دنیا کو دکھانے کے لیے، کہلانے کے لیے کہ جناب حاتم طائی بڑا سخی ہے، لہٰذا اس کی وہ سخاوت کوئی فائدہ نہیں دے گی. اسی طریقے سے ہم یہاں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ برادری ہوتی ہے، کوئی قبیلہ یا کوئی گاؤں وغیرہ، اب اس پہ جناب کوئی مہمان آیا تو بڑی مہمان نوازی کرنا اور یہ سب کرنا، لیکن اس کے اندر اگر پیچھے یہ موجود ہو کہ جناب یہ جا کے کہے گا جی فلاں برادری یا فلاں گاؤں والے یا فلاں جو ہے وہ لوگ بڑے سخی ہیں اور جو انہوں نے یہ کیا تھا، یوں کیا تھا، تو اگر پیچھے یہ ہوا تو پھر وہ جتنی سخاوت، مہمان نوازی وغیرہ ہوا. آپ نے بڑا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا اور بڑا سینسیٹیو ٹاپک لے لیا. تعزیت ہے، عیادت ہے، نماز جنازہ میں شرکت ہے، بچوں کی خوشی ہے، شادی میں جانا ہے، یہ سارے اعمال ہمارے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوتے ہیں یا لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے؟ یہ تو جملہ میں نے سنا ہوا ہے یار، دنیا نباہ ہے یار، یعنی کسی کے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، کسی کا انتقال ہو گیا یار، کچھ دنیا داری کر رہا ہے، یہ الفاظ تک ہوتے. نماز جنازہ، اب یہ بتائیے یہ فرض کفایہ ہے، اب یہاں پر جا کر منہ دکھانا، یعنی یہ ہو گیا کہ کسی نے بلا لیا، بات کرنی تھی آپ سے، چلو بھائی اس کو منہ دکھا کر آ گئے. اب یہ کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اب یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، برادری کو منہ دکھانے کے لیے ہونا چاہیے. تو اب جب یہی بات ہے نا، عبادت والی بات میں ثواب کی، رضا کی نیت، ہاں صلہ رحمی کی نیت، رشتہ داروں اس کے پاس جانا کہ بھئی رشتہ دار نے بلایا، سے صلہ رحمی، اچھا تعلق، اس کی اسلام نے ترغیب دلائی ہے. تعلیمات اسلام پر عمل کرتے ہوئے حق کے رشتہ دار، جو رشتہ دار کا حق ہے اس کو پورا کرتے ہوئے میں جا رہا ہوں، لیکن کیا ہے، جانا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. لیکن حضور ہم نے تو یہاں تک وہ سنا ہے، شاید آپ نے بھی سنا، مدی چینل کے ناظرین کہتے ہیں کہ اگر آفیسر کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور اگر خود آفیسر کا انتقال ہو جائے تو اتنا رش نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آفیسر کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو سب منہ دکھانے بھی پہنچے کہ آفیسر کو پتہ ہونا چاہیے باس کو کہ ہم آئے تھے، خود آفیسر کا ہی ہو گیا ہے تو اب کس کو منہ دکھانا ہے، تو اس طرح کا معاملہ پھر غلط ہو جائے گا. ہاں تو بہرحال اس کا علاج ضروری ہے. آئیے امیر سنت کا مدنی گلدستہ بھی دیکھتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں یا دوسروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں. اب ایسے اعمال کرتے ہوئے اگر لوگوں کے دیکھنے کا خیال آتا رہے تو اس طرف توجہ ہٹا کر صرف اللہ کے لیے عمل کرنے میں کامیابی مل جائے. اس کا نسخہ عنایت فرمائیں. اللہ اللہ، واقعی بہت سارے عمل ہیں جو لوگوں کے سامنے ہی ہوتے ہیں. داڑھی رکھنا بھی عمل ہے، واجب ہے، اور لوگوں کے سامنے ہی رہے گی ظاہر ہے، چھپ کر تو داڑھی رکھنے سے رہے. ویسے ایسے بھی یہاں دیکھے میں نے، داڑھی ہماری دل میں، اب ظاہر دل میں تو حکم شریعت تو چہرے پر رکھنا نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک چہرے پر داڑھی رکھی اور تم نے دل میں رکھی، کیا کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور ہمیں حکم دیا ظاہر، اور جو ہمیں حکم دیا وہ کرنا ہے. اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ہوشیاری نہیں کرنی، اس کو بولتے ہیں جھوٹا بہانا. دل میں داڑھی ممکن ہی نہیں ہے، امپوسیبل. اس طرح نماز با جماعت پڑھنی ہے مسجد میں جا کر، تو ظاہر یہ بھی سب لوگ دیکھیں گے، چھپ کر تو نہیں، ممکن نہیں ہے. حج بھی سب کے سامنے ہی ہونا ہے. تو بہرحال یہ کہ ریا تو خیال آئے گا، ریا کا تو ہر کام میں. نمازی کو بھی خیال آئے گا کہ لوگ بولیں گے یار نمازی ہے، پکا نمازی ہے، جماعت میں پہلی صف میں اگر ہے تو اس کا بھی ریا پیدا ہوگی، پہلی صف میں بڑا پابند ہے. تو اب اس کا تو یہ کہ
حل یہی ہے کہ ریا کا خیال آتا ہے اس کی طرف توجہ نہ دے اور عمل نہ چھوڑے، کہ ریا کی وجہ سے عمل چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، عمل جاری رکھنا ہے اور ریا کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو جب آپ کی اپنی طبیعت ریا کی نہیں ہے اور ریا کا خیال آ رہا تو اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے کہ آپ تو اس کو دفع کر رہے ہیں، ریا کو دور کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دور کرتے رہیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ ریا دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ریاکاری کے بارے میں جانا اور ریاکاری کا علاج بھی ہم نے سنا، تو اب کوشش کرنی ہے کہ ریاکاری کا ہم علاج کریں، اور اگر ریاکاری دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا علاج ہے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین نیکیاں اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اپنی رضا پر راضی رہنے کی سعادت عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچا، ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا، الہ العالمین ہمیں نیک اور اچھا بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔